بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے، کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے۔ زندہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہے۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے وقت نکالتا ہے یا ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکریہ کا ایک بول دینا دوسرے انسان کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کا احساس ہے۔ اس دنیا میں سے اگر آپ احساس نکال دیں گے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے آخر؟ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس کی بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ
دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسروں کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ عطر سے کپڑے کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے۔ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹکے گئے تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کے محسوس ہو۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔